آیت نمبر 17 قالو، تو اب وہ بھائی کہنے لگے۔ اب اگر آیت میں قالو کو منشن کیا جا رہا ہے کہ بھائیوں نے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے کہنے میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو قرآن جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، کیونکہ قرآن میں کوئی لفظ بھی جو ہے وہ اضافی نہیں ہے، ہر حرف تک کا بھی کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے والد، انا ذہبنا نستبقو، کہ ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، فاکلہ الذئب، تو اس کو ایک بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ تو یہاں پہ اب سمجھ آتی ہے کہ قالو کیوں بیان کیا گیا ہے، کہ وہ کس طریقے سے اپنے والد کو جو خبر دے رہے ہیں۔ یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے ایک باپ کو اس کی اولاد کی موت کی خبر دینا، تو گویا کہ اس خبر کو سناتے ہوئے وہ کیسے ایک جھوٹا منظر ہے، اور وہ منظر سنا بھی کس کو رہے ہیں، اپنے سگے والد کو سنا رہے ہیں۔ اور اس پہ مزید جو ہمیں ایک نفسیاتی حربہ یہاں پہ سمجھ آتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یعقوب علیہ السلام ان سے پوچھیں یہ کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا، تم نے کیا کہا تھا، اس سے پہلے ہی سامنے والے کو کہہ دینا کہ آپ تو ہماری بات کا یقین ہی نہیں کریں گے، تو گویا کہ اگلے کے سوال کو بھی جو ہے وہ دبا دیا جاتا ہے اس طرح سے۔ اور پھر ایک بے حسی بھی نظر آتی ہے کہ اگرچہ جھوٹی ہی خبر ہے، مگر اس موقع پہ بھی انہیں والد کے جذبات کا احساس نہیں ہے، بلکہ وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کرتے۔ اور جو بندہ جتنا زیادہ جھوٹا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ تاکید کے ساتھ سچ بولنے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ الفاظ ہمیں سمجھ آ رہے ہیں کہ ولو کننا، کتنی تاکید ہے، اگرچہ ہم کتنے ہی زیادہ سچے کیوں نہ ہوں، لیکن آپ ہمیں جھوٹا ہی سمجھیں گے۔ تو گویا کہ غلطی کرنے کے بعد رونا، اور غلط کرنے کے بعد پھر سچ بولنے کی ایکٹنگ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہمیں یہاں قالو سے سمجھ آتی ہیں۔